بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بحث یہ چل رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں پر ایمان لانے کے تعلق سے کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری تھا، اور وہ 5 باتیں تھیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری تھا۔ اس کا ذکر جو ہے کل کے سبق میں آیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے بھی 5 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان کو ثابت کرنے کے لیے بھی 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور آج کے سبق میں ہم انہی کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ مؤلفین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بلند صفات کو ثابت کرتے وقت مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید اور حدیث پاک میں وارد شدہ تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی طور پر بغیر کسی تبدیلی اور انکار کے ثابت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے اس کو اس کے ظاہر پہ رکھنا، اس میں کسی طرح کی اپنی طرف سے تغیر اور تبدیلی نہیں کرنا۔ نمبر 1، اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام کامل صفات سے متصف ہے اور تمام عیوب و نقائص والی صفات سے مبرہ اور خالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں جو ہے وہ عیوب اور نقائص اور نقص سے خالی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوقات کی صفات میں کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس کے جیسا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے کیفیت، اللہ تعالیٰ کے صفات کی کیفیت کو کوئی جان نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ نمبر 5، ان صفات پر مرتب ہونے والے احکام اور آثار پر ایمان لانا، کیونکہ ہر صفت کے لیے بندگی و عبودیت ہے۔ مذکورہ بالا 5 امور کی وضاحت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت الاستواء سے مثال بیان کرتے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الاستواء کو لیتے ہیں اور اس پہ جو ہے ان 5 امور کو منطبق کرتے ہیں جس کا ابھی ذکر آیا۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت استواء وارد ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، تو اس کا ذکر جو ہے قرآن میں آیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے، تو اس کا ذکر قرآن میں آ چکا ہے۔ نمبر 2، صفت استواء کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کامل طریق پر ثابت کرنا جس کا وہ مستحق ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر حقیقی طور پر بلند ہے، جیسا کہ اس کی شان نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر حقیقی طور پہ بلند ہے جیسا کہ اس کی شان نشان ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کو مخلوقات کے مستوی ہونے سے تشبیہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش سے بے پرواہ ہے اور وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے وہ اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہم کو اس کو ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے ایک دم بے پرواہ ہے، اس کی اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مخلوق کے استواء کا خاصہ ضرورت اور محتاجگی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت میں غور و فکر نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک غیبی معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس معاملے میں اپنی دماغ پھوڑی نہیں کرنا اور اس میں زیادہ دماغ نہیں لگانا، غور و فکر نہیں کرنا کہ اللہ کیسے مستوی ہے اور کیا کیفیت ہے، اس میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ یہ غیبی معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جس کا ذکر مؤلفین فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس صفت پر مرتب ہونے والے احکام اور آثار پر ایمان لانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور بڑائی جو اس کے شان ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا مطلقاً اپنی مخلوقات پر بلند ہونا دلالت کر رہا ہے۔ یعنی الاستواء جو ذکر آیا مثال کے طور پہ، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس صفت میں بلندی اور برتری اور عظمت کا جو ذکر ہے، جو اللہ کے شان ہے، جس پر اللہ تعالیٰ مطلقاً اپنی مخلوقات پر بلند ہونا دلالت کر رہا ہے، اور بندوں کے دل اسی بلندی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جیسا کہ سجدہ کرنے والا پکارتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار، پاک ہے میرا پروردگار، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس صفت الاستواء میں جو ہے اللہ کی عظمت، بڑائی، بزرگی کا ذکر ہے، تو ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی، بزرگی اور عظمت ہونا چاہیے، اور اس کے حساب سے اس کے پیش نظر ہمارے ساتھ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو گرا کے رکھیں، ہمیشہ اللہ کی بزرگی کے سامنے جو ہے اپنا سر جھکا کے رکھیں، اور اللہ کے حکم کے آگے ہر وقت جو ہے سرنگو رہیں۔ تو یہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق کچھ بنیادی باتیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ اگلے اسباق میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔